رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأعمم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ جل شانہ آپ سب کو سلامت رکھے، پاکرامت رکھے۔ ماشاءاللہ اتنی کثیر تعداد میں احباب بیٹھے ہیں تو پتہ تو لگنا چاہیے نا کہ درود پاک پڑھا جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اور اللہ کوشش کریں اپنا مزاج بنائیں کہ کہنا نہ پڑے، ٹھیک ہے؟ اور میں احباب سے بڑے دکھ سے کہا کرتا ہوں کہ یار پتہ نہیں ہمیں ہو کیا گیا، ہم تو قلینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھتے۔ قربان جاؤں حضرت بلال پر جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے، پتہ نہیں حضرت یہ اتنی سستیاں کیوں آ گئی ہیں ہمیں۔ اور میں دکھ سے اللہ میرے لوگ نہ پڑھو، میں نے کی لگا میں تقریر کر کے گیا، لیکن بھائی میں تقریر کرنے نہیں گیا، ہم تو اس نظریے سے نکلے ہیں چلو حضرت کچھ سکھاں گے کچھ سکھاواں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ میرے لوگ نہ پڑھو کوئی، میں لنگ جائیں، لیکن کیوں لنگ دی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب حضرت جی ان کا نام آئے تو ہم تڑپ اٹھیں، حضور نبی علیہ السلام کا نام آئے۔ آج ہم اپنے اپنے لیڈروں کے نعرے مارنے کو تو تیار ہیں، تو کیا حضور سے ہمارا کوئی تعلق نہیں؟ آپ یہاں نواز شریف کے خلاف بات کر کے دیکھیں گولیاں چل جائیں گی، آپ یہاں خان صاحب کے خلاف بات کر کے دیکھیں گولیاں چل جائیں گی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا حضرت حضور کے لیے ہم نے کیوں خاموشی اختیار کر لی ہے، کیوں خاموش ہیں ہم سارے، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں یہ مزاج بنائیں کہ کہنا نہ پڑے، بس جب ان کا نام آئے تو قربان جائے۔ دیکھو نا میرے ایک بزرگ ہیں، وہ بڑے درد سے پھر ایک بات فرمایا کرتے تھے، اب فرمایا کرتے تھے ہمارے اسلاف وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں، اور اسی یوں ہو کہ مکھن کھان دیں گے دند کس دیں گے، مکھن ہی ہے نظری، اب کیا ہے؟ اگر آپ نبی علیہ السلام کا نام لیں گے تو کیا ابو جہل آپ کی گردن اتار دے گا؟ ابو جہل ہے کوئی؟ نام لے کے تو دیکھو یار، لوگ خود نیچے بٹھائیں گے تمہیں کرسی پہ بٹھائیں گے، لوگ تمہاری جوتیاں اٹھانے کے لیے لڑیں گے، لوگ تمہارے اوپر پھول پھینکیں گے، لوگ تمہارے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے۔ نام لے کے تو کیا داتا صاحب کسی وکھرے سیارے کی مخلوق تھے؟ ہم کیوں داتا صاحب سے پیار کرتے ہیں؟ اسی لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑا پیار کرتے تھے، باقی اور کوئی وجہ نہیں۔ داتا صاحب کی کوئی پراپرٹی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، ان کا کوئی ڈی ایچ اے میں بنگلہ نہیں تھا، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ ان کی دولت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تھی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ حضرت جی کچھ ہو تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں، ٹھیک ہے؟
اور جب بھی موقع ملے، جب بھی موقع بنے، جب بھی بہانہ بنے تو کوشش کیا کریں کہ بڑی محبت کے ساتھ نبی علیہ السلام کے درود پاک پڑھا کریں۔ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام سن رہے ہیں، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ میں تو اکثر احباب سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی یہاں تو ہمیں بابوں کی سمجھ نہیں آ رہی، حضور نبی علیہ السلام کی شان کا کیا کہنا ہے؟ وہ کسی نے ایمی تو نہیں لکھا تھا چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ میں آپ کو چلو کتابوں کی باتیں تو کتابوں میں بھری پڑی ہیں نا، میں آپ کو اپنی بات سنا دیتا ہوں۔ میں یہاں بھی 1 سال پڑھتا رہا ہوں، یہ نبی پورا سٹاف ہے نا جامعہ نظامیہ، میں 1 سال یہاں بھی پڑھتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہم لاہور چلے گئے، تو میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے، اور سیالکوٹ میں جہاں میرا گھر ہے وہاں ہمارے گھر کے بالکل سامنے قبرستان تھا جہاں ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ اور کوشش کرو کہ ذرا جی بزرگانہ یاریاں رکھو، اسی آج کل یاریاں لا لیاں نے پیسیاں لینا۔ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی ہے، کیا دیں گے؟ یاری لگانی ہے تو اللہ والوں سے لگا، غلام بننا ہے تو حضور نبی علیہ السلام کا غلام بننا۔ کیوں؟ منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے۔ حضرت جی جس نے وہاں کی غلامی کی وہ تو بابا فرید بن گیا، حضرت جی جس نے اس در کی غلامی کی وہ تو حضور غوث پاک بن گئے، حضرت جی۔ لیکن کیا ہے؟ مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، وہ اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی۔ اور بھائی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے۔ اور ایسا عطا فرمائیے، ہمارے ایک بزرگ ہوئے حضرت شیخ ابو الخیر اقتی علیہ الرحمہ، آپ فرماتے ہیں مجھے جو ہے نا مجھے بلاوا آیا مدینہ پاک سے۔ یہ آپ اپنے اس بھی جملے کی اصلاح فرمائیں، یہاں بڑے ایسے احباب ہیں جن کی گردنوں میں سریے ڈل گئے ہیں، اور یہ میں ہر سال ہی ہوتے ہوں۔ تو کون ہونا؟ تو ہر سال ہوتے ہوئے ہیں، تو ایتھے بھی نہیں ہو سکتا، وہی نے جڑے ہر سال تینوں بلا لیندے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں کہنا جی میں ہر سال ہی ہوتے ہوں، چلے وہ نہ ہوں تو ایتھے بھی نہ ہوئے ہیں۔ حقیقت ہے بھائی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوا۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے میاں، وہ نہ ہو تو ایتھے بھی نہ ہوئے ہیں، تو اتھے دیاں گلاں کتے کرن دے ہیں، وہ تینوں بلاندے نے تو اتھے ہونا میاں۔ ہم نے تو یہی سنا بھائی، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ خود بندہ کہاں سے چلا گیا ہے؟ وہ نہ چاہے تو میاں تو پیر نہیں پڑ سکتا ہے، تو کوئی بھی مالک کے رنگ ہے بھائی۔ دے یار فرید چا کرم کرے، ایباں والیاں دے متھے لڑیاں دے، تو ایمی پہ۔ اور اس سال میں کہتا ہوں اللہ نے بڑے بڑوں کے سریے توڑے ہیں۔ اجی میں ہر سال رمضان چوتھی ہونا، آخر جی تو ہونا آ کے 10 فرید کی سنو، آج تو ہونا ہے نا تے آ کے 10 فرید کی سنو۔ نہیں بھائی، یہ سریے نکالو اپنے سارے یہ، اور جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرو، اور یہ کہا کرو منو ہر سال بلا لیندے ہیں۔ حضرت شیخ ابو الخیر اقتی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی علیہ السلام نے بلایا، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، ہیں جی۔ تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یہ اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ تھا حضرت۔ مدینہ پاک تو وہ خطہ ہے کہ جس کا صدقہ ساری دنیا کھا رہی ہے۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ یہ اہم نہیں باتیں، یہ اہم جی تجھے مدینہ مدینہ بڑا کر دے، تجھے کیا بتاؤں، مدینہ ہے تو سارا کچھ ہے حضرت ہے، وہ نہ یہ پھول تو یہ سارے رنگ ہیں نبی علیہ السلام کے ہیں، یہ سارے رنگوں نہیں کے ہیں۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آپ فرماتے ہیں مجھے 5 دن مدینہ طیبہ میں گزر گئے، تو آپ فرماتے ہیں کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ اللہ یہ بھی اللہ کے رنگوں میں سے کوئی رنگ بھی تھا، باقی تو مدینہ طیبہ وہ خطہ ہے جس کا صدقہ سارے کھا رہے ہیں۔ ہاں جی مدینہ نہ ہو تو ہم نے کہاں کسر چھوڑی ہے؟ وہ کون سا گناہ رہ گیا جو ہم نے نہیں کیا؟ وہ گناہ جو پہلی امتوں میں فردن موجود تھے، آج ہمیں اجتماعی طور پہ موجود ہیں۔ زنا دن بدن عام سے عام ہوتا جا رہا ہے،
ہماری بچیوں کے دوپٹے غائب ہو رہے ہیں، لباس دن بدن چست ہو رہے ہیں، داڑیاں رکھنی ہم نے چھوڑ دی ہیں، مسجدیں ویران ہیں، بازار آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں، سینمے آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں، اسٹیڈیم آباد ہیں، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ 5 منٹ بعد ہم چیک کر رہے ہیں وہ فیس بک پہ جو میں نے اپنی کھوتے کے ساتھ تصویر لگائی تھی کتنے لائق آئے نیچے ہیں۔ حقیقت ہے حضرت، یہی ہے، اور کیا ہے؟ میں کہتا ہوں تو جتنا مرضی تصویر لا لا پھر بھی کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے حضرت۔ اور میں حضرت جی میں آپ سے میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، میں کہتا ہوں بھائی تو نے ایک تصویر اپلوڈ کی نا، میں کہتا ہوں 2 کروڑ لائک بھی مل جائے پھر بھی جو تو ہے تو نے وہی رہنا میاں۔ کھول یار قرآن شریف، ایک بار کول شریف ہی پڑھ لے تینوں 10 پارے تلاوت کرن دا ثواب ملے گا۔ لیکن کیا ہے حضرت، چند لمحوں کے بعد ہم کھول کے دیکھ رہے ہیں فیس بک کو کہ وہ جو میں نے تصویر کھوتے کے ساتھ اپلوڈ کی تھی کتنے لائق آئی ہیں حضرت۔ کھول قرآن میاں، اے قرآن نورانی شیشہ حق دارا دکھاوے، جو اسمو پڑھ کے عمل کماوے سدھا ہی جنت جا۔ اقبال نے کتنا درد رویا تھا۔ آپ فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا ہے۔ کیا یہ باتیں اب صرف سننے اور سنانے کے لیے رہ گئی ہیں کہ امام حسین امام علی مقام نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور میں نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن سنا، یہ کیا باتیں سنانے کے لیے رہ گئی ہیں؟ اور چلے تو کدی گھر بھی نہیں کھول کے دیکھے گا۔ چلو حضرت جی ہم بھی اتنی دور سے، میں ڈائریکٹ ابھی کوئٹہ سے آ رہا ہوں لاہور، تھوڑی میری فلائٹ لیٹ ہو گئی، اسی وجہ سے تھوڑا میں لیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ میں کہتا ہوں ابھی سب اپنے آپ کو تھرمامیٹر لگا کے چیک کر لیتے ہیں ہم سب کو کتنا بخار ہے۔ یہ میں آپ کو پیچھے کی نہیں پوچھ رہا، میں صرف آپ کو آج کی پوچھنے لگا ہوں، اور اگر کسی نے کھولا ہے تو بآواز بلند جواب نہیں دینا تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ دل میں جواب دو، جن کو جواب دینا ان کو پتہ ہے۔ آج ہی سارے اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں، کتنی دیر ہو گئی قرآن شریف کھولنے؟ چلو کھولنا تو دور کی بات، اتنا ہی بتا دو حضرت جی قرآن پاک میں ویکھیں کتنی دیر ہو گئی؟ یہ حضرت ہمارا حال ہے۔ چلو آج کتنی بار نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا، اور کتنی بار اللہ کو یاد کیا؟ اور بندے اور آپ دیو آؤ محنت کریے یار، یہ چھوڑو، یہ نہیں ٹھیک ہے، نکلو ان باتوں سے، قرآن کھولو۔ آج گھروں میں ٹیلیں لگی ہیں، لیٹرین میں کہیں لاکھ کی ٹیلیں لگی ہیں، لیکن سکون کوئی نہیں ہے۔ سکون کیا ٹیلیں لگانے سے سکون آتا ہے؟ سکون تو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں ہے۔ اتنے مرضی عالی شان مکان بنا لو، سکون اللہ کی یاد میں ہے، سکون اللہ کی یاد میں۔ تو حضرت شیخ ابو الخیر اقتی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 5 دن گزر گئے، فرماتے کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ وہ پکے غلام تھے حضرت، ہماری طرح کے غلام نہیں تھے حضرت۔ اب فرماتے میں ادھر نہیں گیا، فرماتے میں سیدھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور وہاں جا کے میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ کا غلام ہوں، اے آپ کا مہمان ہوں، اور 5 دن کا بھوک پکا کا اون اٹھی پتر بیٹھا رہتا ہے، تو پتر بار بار اٹھیں گا میں نے چاکا لگتا ہے، بیٹھا رہ رہا ہوں، اللہ تینوں سلامت رکھے۔ عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور کہتے یہ بات عرض کر کے نا، کہتے میں حضور نبی علیہ السلام کے منبر شریف کے پیچھے مسجد نبوی شریف میں جا کے سو گئے۔ کہتے اب سوئے خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں، اور مجھے آ کے جگایا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، فرمانے لگے اے ابو الخیر تو سویا ہے، دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو چلے کدی دلوں واسطے مارو ویکھو کنا کرم کر دینے ہیں۔ امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہوئے۔ پکار تو سے کبھی حضور نبی علیہ السلام کو سچے دل سے، دے ہاں کدی آواز میں، پھر ویک کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ہم آواز دینے کو تیار ہی نہیں، اسی کہ ہی سود لے لانگے، دودھ چ پانی پا لانگے، دال چ بٹے پا لانگے، کھوتے دا گوشت کتے دا گوشت لوگوں کو کھوا چھڑاں گے، لیکن اسی اللہ اور اللہ دے رسول دی بارگاہ چرز نہیں کرنا۔ مانگے تے دیکھو یار کدی، میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں،
بے وفا ہیں تو یہ حال ہے، با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ اب دیکھو حضرت جی، با وفا ہوتے تو پھر یہ ہوتے ہیں۔ اب فرماتے خواب میں کیا دیکھا کہ مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا۔ اب فرماتے جب میں خواب میں سویا، بیدار ہوا نا حضرت مولا علی کے جگانے سے، تو مولا فرمانے لگے اوے ابو الخیر تو سویا دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ کہتے میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب یار غار یار مزار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی، اور اب فرماتے ہیں دیکھا تو بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی۔ کہتے ہیں میں نے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو نہ چوما خواب میں، تو آگے سے نبی علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا ابو الخیر تو ہمارا مہمان ہے اور 5 دن کا بھوک ہے، یہ لے پھر روٹی کھا۔ کہتے ہیں خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے اپنے دست مبارک سے روٹی عنایت فرمائی، اور کہتے ہیں میں نے وہ روٹی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے نا کھانی شروع کر دی۔ کہتے ہیں روٹیاں پہلے بھی بڑی کھائیں، بعد میں بھی بڑی کھائیں، لیکن اس جیسی روٹی کبھی نہیں کھائی ہے۔ فرماتے ہیں مجھے یاد ہے جیسے ادھر آپ دیکھتے ہیں نا شادیوں پہ نان کو درمیان میں سے کاٹ کے 2 کر دیتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے کھا رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے بڑے سلیقے سے کھائی، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے آدھی کھائی تھی، آدھی کھائی، آدھی میرے ہاتھ میں تھی خواب میں جو نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ کہتے ہیں آدھی کھائی آدھی میرے ہاتھ میں تھی، تو کہتے کیا ہوا کہ آنکھ کھل گئی، سپنے دے وچ ملیا ماہی گل وچ پا لیاں باواں، دردی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر بھی چھڑ نہ جاواں۔ لیکن اکھ تے کھولنی پیندی ہے نا، اکھ تے کھولنی پیندی۔ کہ فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں وہ جو آدھی خواب میں ہاتھ میں بچ گئی تھی، جب جاگا تو پھر بھی ہاتھ میں تھی۔ مان کے تو دیکھو یہ وہ پھر ایسا عطا فرماتے ہیں خواب میں بھی دیں تو جاگ بھی جائیں تو عطائیں ختم نہیں ہوتی ان کی۔ اور فرماتے ہیں دوسرا کرم یہ تھا کہ جو آدھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے کھائی نا، جب بیدار ہوا تو اس کا ذائقہ بھی منہ میں موجود تھا۔ نہیں تو بات وہی ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ آج ہماری سب سے بڑی صدا یہی ہے کہ ہم نے حضور نبی علیہ السلام کا در چھوڑا ہے۔ آج اپنے حالات دیکھ لو، اور ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں کوئی باندر کا بچہ بیمار ہو نا تو اس کو بھی بچانے کے لیے کہیں ہیلی کاپٹر پہنچ جاتے ہیں، لیکن دیکھ لو حضرت آج ہمارا کیا حال ہے۔ نہیں، اگر چاہتے ہو نا کہ آج بھی عزتیں بحال ہو جائیں تو میں آپ سے فروخ آباد والوں یہی گزارش کروں گا، اللہ اور اللہ دے رسول نہ وفا کرو، نماز نہ چھٹو کوئی بھی، نماز ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ یہ ہمارا ایک بڑا خوبصورت نام ہے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اب قادری بزرگ ہیں، اب مرید تھے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ، لیکن حضرت جی وہ مرید ہماری طرح کے مرید نہیں تھے، ہم صرف اس لیے مرید ہیں جب کو کام پھنس گیا نا تو پیرا کر جانا ہے۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مرید نہیں ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مرید نہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مرید تھے۔ ان کی طلب ان کی جستجو اللہ تھا، ان کی طلب ان کی جستجو حضور کی محبت تھی۔ ہم نے تو یہ سلسلے صرف اس لیے رکھے ہوئے ہیں، اور کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا، یا آپ نے جب امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دستے مبارک پہ توبہ کی نا تو آپ نے ارشاد فرمایا حبیب عمر پہلے واوی لنگ گئی ہے تو جڑی تھوڑی جی رہ گئی انہیں نون ضائع نہیں کرنا۔ ہاں حضرت نہ ضائع کرو۔ دیکھو نا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنا کمال لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے ہیں، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویک محمد بخشا موت سنے ہی آئے۔ حضرت جی جنہوں سنیا آ گیا نا تیاری شروع کر دی ہے، ہوں ساری ڈھل نہیں بن دی ہے، سنیا آ گیا نا مالک دا، اکھاں ہوں کمزور ہون لگ پہ ہیں، داندوں نہیں لگنے لگ پہ، وجود چو طاقت نہیں رہی انہیں، اے سنیا ہے مالک دا۔ اور یہ بات صرف میاں محمد بخش صاحب کرتے تھے، چلو اختلاف کر سکتے تھے، لیکن سب نے یہی بات حج بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ اسی وطن پہ لکھا۔ اب فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گیا دور۔ اٹھی حضرت جی
ہوں ساری سستی نہیں بنتی. اور باقی ماشاءاللہ جوان بچے کثرت سے بیٹھے ہیں, ایک دے خراب نہ ہو جان کہ نہیں یہ چٹے آن کے پھر ویکھا نہ پائی کوئی چٹیاں شٹیاں نہیں کھانی. یہ بلا کچھ پروگرام اس طرح کے ہوتے ہیں جو ہمیں بھی ڈرا دیتے ہیں. میں ایک ختم پہ نا ہمارے سیالکوٹ میں جمعے کے دن ختم تھا, اور اس کا خوف میں جب بات سناتا ہوں مجھے لگتا ہے میرے لوں کھلو گے. اس کا خوف آج بھی میرے اندر موجود ہے. وہم ہی نہیں نا حضرت جی کہ نہیں جی یہ تو عمر ہی کھ نہیں ہے, یہ تو بڑیاں عمرہ رہندی ہیں نا. بھائی تینوں کنے کہہ رہے ہیں کیا تجھے چٹھی آئی ہے کہ تو نے 60 تک؟ اللہ اللہ سب کو لمبی عمریں دیں بھائی, لیکن تیری مرضی تو نہیں, مرضی تو اس کی ہے میاں. ہاں تجھے کسی نے سرٹیفکیٹ دیا کہ تو نے 70 پہ جانا, اللہ اللہ سب کو لے کے جائے. میری دعا ہے اللہ سب کی عمر ہو, لیکن بھائی جو حقیقت ہے اس کو بھی تو تسلیم کرو نا. میں وہ قبلہ ختم پہ گیا, جیسے میں سٹیج پہ آیا تو حضرت پڑھ رہے تھے وہ گڈی والا کلام. تو اللہ کوشش کرو حضرت جی, بڑے بڑے اچھے کلام ہیں ہمارے پاس. تو وہ بچہ نا بڑا اچھا قرآن پڑھ رہا تھا. اب آپ کو پتہ ہے دور اس طرح کا ہے کہ بچے تو دور, بڑوں کو قرآن کریم نہیں پڑھنا آتا کوئی بھی. میں بڑا خوش ہوا, میں نے کہا شاید یہ علماء بیٹھے ہیں سے کسی کا بچہ ہے, ادائیگی بڑی اچھی, مخارج بڑے زبردست, لہجہ بڑا زبردست. میں نے کہا یہ جو علماء تشریف لائے ہیں ان میں سے کسی کا بیٹا ہے. اور جب وہ پڑھ کے بیٹھ گئے نا تو میں نے جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی نا اس مسجد کے امام و خطیب, میں نے ان سے پوچھا میں حضور بڑا بچے نے سونا قرآن پڑھا ہے, کدھر بچہ ہے؟ تو مجھے آگے سے کہنے لگے حضور جس جوان کے ختم پہ آپ آئے ہیں یہ اسی کا بچہ ہے. جب اس نے لفظ جوان بولا نا تو میں ڈر گیا. پھر آگے سے انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا جی اس کی عمر 11 سال ہے, یہ سب سے بڑا ہے. اس سے چھوٹا 9 سال کا ہے, پھر اس سے چھوٹا 7 سال کا ہے, اس سے چھوٹی پھر 3 سال. میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں, میں ڈر گیا. میں نے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا, میں نے خود سے سوال کیا. میں نے اپنے آپ سے پوچھا میں سلیمان ہوں, صحیح دسی وہ دل منیا ہونا 3 سال کی دھی چھڑ کے جانا کنے وہم پہ تین کنے پوچھنا چودھری ہیں تو لوکاں کی چودھری ہیں, وہ تو آپ ہی بادشاہ دا بادشاہ. تیرا وہم ہی ہے کہ میں پتہ نہیں کی شے یا تیرے تو آرڈر آندا بڑے بڑے چودھریاں نو پھڑ کے لمحہ پا لیندے نے. حقیقت میں کہہ رہا ہوں جو سرکاری آرڈر آنا ہے حضرت جنرل ضیاء الحق تو بڑا بھاجی کو چودھری آنا ہے, ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ کوئی طاقتور لیڈر آنا ہے. تینوں کنے میاں پوچھنا ہے تیری پراڈو تیری پیلی تیری جائیداد کنے دیکھنی میاں, تیری تے ہمیں تھوڑی جی پیلی ہوئے وہ ملکاں دا مالک ہے میاں. میں حقیقت بات ہے میرے اجیے کو لو کنڈے کھلو انہوں اینا کا ڈر لگتا ہے کہ وہ دل کیتا ہونا ہے 11 سال دا پتر چھڑ کے جانتے, لیکن سانو پوچھنا کنے میں حضرت. اس لیے تو میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے فرمایا, آپ نے فرمایا عذر بہانہ چلنا نہ, میرے بچے چھوٹے نہیں, میری پہلی بالکل تیار کھلوتی ہے جی, میری تیاں ویان والی ہیں, تینوں کو نہیں پوچھنا ہے عذر بہانہ چلنا نہیں. او جو آکھے سو کریے دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانوں کل کل مریے. میاں اینڈ تیرا مسیح دا پھٹا ہے کیوں مسیح نہ لڑائی پائی, تو پاویں لینڈ کروزر تے بہنا ہے پاویں تو ویگو ڈالے تے بہنا ہے, اینڈ تیرا مسیح دا پھٹا ہی ہے میاں. وہ دے تینوں ننگا کر کے نہ لمبا بنا, اسے مسیح دے پھٹے تے تو اسے مسیح دی منجی تے تو قبرستان جانا ہے میاں. اینڈ تیرا مسجد ہی ہے, اج ہی آ جا کیوں نہیں آن ڈیا, اج ہی آ جا کیوں نہیں آن ڈیا. عذر بہانہ چلنا نہیں, جو آکھے سو کریے دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانوں کھول کھول مریے. یہاں تے چلو کو بندہ اٹھ کے کھلوئے جڑا کہ جی میں نہیں ٹہنا, چلو ہو دینا بھی گال کر لینا, مندے ہو نہ ٹہنا ہے, مندے ہو ٹہنا ہے, پھر جی کیوں نہیں لفن دے دے. پھر میاں صاحب نے فرمایا ٹہ جا, حضور ٹہ گیا تو پھر کی کریے ہوں, فرمان لگے لوئے لوئے پڑھ لے کڑی جے تو پڑھا پڑھنا, شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا. اچھے ٹبے شیراں ملے, اچھے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں, چوراں نکراں موت نے ملیاں فضل کری رفسائیاں. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کو چھوڑ کے شیش محل چلیا, کو پلیا ناس تے نخریاں وچ, کو ریت گرم تے تھل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آون دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. پھر بابا فرید بولیا فرمانے نے ویک فریدہ مٹی پھولی, مٹی ہے نا
मालक ने रंग भर छड़ी मिट्टी बोलदी है मिट्टी देखदी है मिट्टी सुनदी है मिट्टी टुरदी है हैं वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली मिट्टी नू वेख के मिट्टी भुली मिट्टी असी ते मिट्टी रोई खेड़ खूड़ फिर मिट्टी होई है केड़े भुलेखे च पै गई तू यार तेन कब्रस्तान वेख के क्यों डर नहीं लगता है तेरा दिल एडा ही सख्त हो गया जनाजा पढ़ के भी नरम नहीं होता है की हो की गया तेन मियां तू क्यों भुल गया है कि तू जाना है मियां तू जाना है तू जो कोई नहीं तू जाना है तू आम है तू फिर भी जाना है तू खास है तू फिर भी जाना आ मियां रब ना लो ला वेख फिर तेन किवें दियां बादशाहियां देगा हाँ शेर याद रखना हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं अगर हम बावफा होते तो क्या होते सुनो हजरत की होंगे ठीक है जी हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह तौबा की हजरत और फिर मुर्शिद ने अपनी तस्बीह अनायत फरमाई और तलकीन किया इसमें ज़ात अल्लाह फरमाया हबीब उमर पहले वावे लांदी जड़ी रह गई राजा नहीं करनी रब राजी करना बड़ी फकीर ने तस्बीह ते बह गई औखी काट फकीरी वाली ते चढ़ सूली ते बहना हूँ तो सौखा काम हो गया ना लेकिन हकीकत में फकीरी बड़ी औखी है मियाँ हकीकत च फकीरी बड़ी कि इमाम हुसैन ने करके नहीं दसी करबला है देखो मैं शाना जरा देखो मियाँ साहब मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की फरमाने ताकत हुंदियां जोर न लाया या ते केड़ा जी जोर वाला डरा टाल है स्पेशली जगह माड़ा होए फिर तो मैं दो चढ़ना एवं सुट पड़ी मैंने भी कर लिया लेकिन हजरत जी ये मेरी बात याद रखना माड़ा होए तो जरूर टल जाइए हजरत जी हाँ मैं तुम दस चला जाए हजरत जी माड़ा होए ना जरूरत खिंच दी हजरत क्योंकि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया ताकतवर तू तो डरी माड़े को भी बहुत डरी गल की हजूर तगड़े को तो डरन की समझ आती जाहिर है पुलिस वाले MNA MPA कचहरी उसकी सलाम दौड़नी है अंदर करा देगा जलील करेगा इंज करेगा उंज करेगा माड़े ने की कर लेना माड़े का ना कोई यार ना माड़े का पीर ना माड़े का कोई रिश्तेदार उन्हें की कर लेना मेरा जरा फरमान डे हो कि तगड़े को तो डरी तो माड़े को भी बहुत डरी आपने फरमाया मियाँ माड़े को तां डरी उन्हें कख नहीं करना लेकिन वो मालक ने बड़ा कुछ कर छड़ना हाँ बड़ा ध्यान रखिए हजरत जी हाँ बड़ा ध्यान रखिए हजरत मैं माड़े दी आना बड़े बड़े थम डिगते वेखे जे थले जिदू माड़ा हो हथ खिंच देइए उधर जा और करबला च इमाम हुसैन ने करके दसे यजीद की औकात सी इधर हजूर ते इशारा फरमांदे ते करबला दा नक्शा बदल के रख छड़ दे लेकिन की ताकत हुंदियां जोर न लाया ते बैठे मल रज़ाई पानी बाज प्यासे टुर गए ते दीन दुनिया दे साई है टल के ते वेख मियां जितन जितन हर कोई खेडे साडे पाकिस्तान का मिजाज जितनी है ना अजकल मैं जितना जित के की कर लेगा केड़ा तेन कब मिलना है आ रहे जितन जितन हर कोई खेडे तू हरण खेड फकीरा जितन दा मुल कोडी पैसी हरण दा मुल हीरा हर किते वेखो दर जी देखो फिर हुंदा की है ताकत हुंदियां जोर ना लाया दसिया ये हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला हाँ वाकई हजरत जी मैं चलो इस हवाले से ये बात करके मैं वापस आ जाऊँ ये अल्लाह जल्ला शानहू आपको मदीना पाक ले जाए यार मैं सुन्नी जड़े ने ना सुन्नी तो मैं नहीं सुन्नत पे अमल करना लेकिन असी सुन्नी है आमीन कहो अल्लाह दलेरी ना हो सकता कबूलियत का वक्त होए सारे लगे जाइए लेकिन हूँ तो टाइम लग गया ना हकीकत है वो हजरत बहलोले दाना सन ना बह के तो मिट्टी के मकान पे बना रेत दे अरुण रशीद लंघिया नाल जुबैदा खातून भी पूछा बलोल की करन डे फकीर ने वेख्या फरमाया जन्नत दे महल बनान डे तो फिर मैं बना के करने की नहीं उन्हें क्या बेचने नहीं उन्हें क्या अच्छा कम कर तन ते कपड़े नहीं है जन्नत दे महल बेचन डे वो लंघ गया पीछे जुबैदा आई फरमाया हजरत की करन डे
فرمایا جنت دے محل بنا لے ویچنا جی کنے دا 5 درہم دا ایلو جی لے لو رات میں جا کے ستا خواب چ ویکھیا بہت بڑا محل ہے اور دے دروازے اتنے لکھے ہے زبیدہ دا محل اندر جان لگا دربانہ نے نہیں جان دیتا ٹھیک ہے جی پتہ لگا کہ کتوں خریدے ہے انہوں نے کہا جنہیں بہلول کو خریدے ہیں اگلے دن لب کے نا پھر پہنچ گیا حضرت پھر پہ بنا کہندہ حضرت کی کرن دے فرمایا جنت دا محل بنان دے فرمایا بیچنا نہیں فرمایا قیمت کی کیا دی سلطنت کیا حضور نے کل 5 دا ویچڑیا میں ودی سلطنت فرمایا تو ویکھ کے آئے ہیں موقع ہوندا ہے نا لنگ جاندا ہے یہ ہن میرے کیا تسی آمین کہنا تے موقع تے لنگ گئے حضرت گڈی تے لنگ گئی دی حضرت اوش دیا کرو یہ موقع ہوتے ہیں حضرت یہ بات یاد رکھیں حضرت زود و تقوی سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب ادائیں ہیں کچھ خاص خاص وقت ہیں کچھ خاص حضرت ہیں موقع ہوں دینے حضور دی محفل جو بیٹھے سارے دلیری نہ کہندے آمین جنہ سارے جاندے میں جرمدار آئے بھائی کن کی محفل میں تمہیں لیکن موقع ہوتے ہیں گزر جاتے ہیں یہ اللہ لے جائے نا تو اللہ لے جائے نا وہاں آج بھی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام موجود ہے جیسے سعودیہ والوں کی عادت ہے نا انہوں نے اس عادت کو وہاں بھی روا رکھا ہے اس مکان سے انہوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا اس کو مسمار کر دیا چھوٹا سا ایک کمرہ رہ گیا جس کے ارد گرد لوہے کی بڑی بڑی سلاخیں لگی ہوئی اور اس کمرے کے اوپر آج بھی لکھا ہے بیت الحز غم کا گھر ہے اور یہ ہو نہیں سکتا وہاں جائیں تو آپ کو رونا نہ ہے بڑا رونا ہے ایسے دل نرم ہوتا ہے نا وہاں جا کے تو میں مختصر کروں گا تاریخ نے بڑا لکھا ہے اس مکان کے حوالے سے کہ جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا مولا سے واپس تشریف لائے نا تو آپ نے پھر جو مدینہ میں گھر تھا وہاں سکونت نہیں اختیار یہ باہر گھر آ کے بنایا آپ نے پھر اسی میں رہے وہ لکھا ہے کہ یزیدی سپاہی نا جس پر یزید خفا ہوا اور اس کو سزا دینی چاہیے وہ رات کے اندھیرے میں بھاگ کے نا اسی مکان میں آیا حضرت کے پاس پناہ مانگی آپ نے 3 دن اور 3 راتیں پاس رکھا جب جانے لگا نا تو حضرت نے کثیر مال بھی عطا فرمایا لکھا ہے کہ تھوڑا سا واپس آ کے پھر عرض کرتا ہے حضور لگتا ہے پہچانیا نہیں آپ نے فرمایا کیوں تیرے دل میں یہ خیال آیا عرض کی کرتا ہے حضور جب پہچان لیندے تھے اپنے والد اور بھائیوں دے قاتل نوں کارتے نہ رکھ دے آپ نے آگے سے فرمایا سن لو جب تو نے میرے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پہلی تلوار چلائی تھی نا میں تو تجھے تب کا پہچانتا ہوں بات صرف اتنی ہے وہ تیرا کردار تھا یہ ہمارا کردار ہے آج کردار نہیں ہے حضرت 10 محرم پہ بڑے حلوے بانٹے بڑی کھیریں پکاؤ امام حسین کا لنگر ہے پکاؤ لیکن بھائی کردار کہاں ہے یار کربلا کھیروں کے لیے تو نہیں سجی تھی کربلا تو کردار کے لیے سجی تھی کردار لے کے آؤ اور چلیا کرو حکیم مولا علی فرماندے نے چنڈ دن مار دینا والا پہلوان نہیں بلکہ نہ مارن والا پہلوان ہے حقیقت وہ کا کام ہے نا حضرت جی تم سجے کبھی نہیں او جا رہ گئے او جا رہ گئے او آؤ یار میں رہ گیا رہ کے تے ویکھو کدی آکھو آؤ یار میں رہ گیا جدے تو کہ مان لیا نا کہ آہو میں رہ گیا ادھر ہی تیرے تے کرم ہو جانی ہاں بھائی بارش آ رہا آپ نے فرمایا چونیاں والیاں نال وخاون تے دور نکالیاں جاون کٹے پریاں اجز وہاون تے قرب حضوری پاون بڑے بڑے بدماش بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے پلوان آئے کتھے جڑا دیاں قبراں ہیں لیکن آج تو ہیں کم 700-800 سال پہلے ایک بابا آیا جدا نام سی بابا فرید ہیں ذرا آج دی دیکھیے حضرت جی ہیں آج دی دیکھنا ذرا جنہوں کہتے ہیں جی میں رہ گیا ذرا شعر سننا فرماتے ہیں کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بھیس بابا فرید اپنے آپ کو کہن دے دیں فرماتے ہیں کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بھیس گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش میں رہ گیا میں رہ گیا کدی رہ کے تو دیکھو یار چنڈ مار کے بھی دیکھا جی کدی رہ کے بھی تو دیکھو یار پھر دیکھو حضرت دی کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ہاں باتیں بڑی ہیں لیکن بس کچھ مجبوری بن گئی میری کہ پیچھے سے معاملہ سارا لے بہرحال یہ بات میں کر کے آپ سے زیادہ چاہوں گا پھر انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع بنایا تو ٹھیک ہے جی کو کہ نا تو رہ گئے ہیں کہیں آہو میں رہ گئے ہیں
ہاں حضرت جی حضرت مولا علی مشکل کشا وہ ہر بندے نے اپنی گاڑی کے پیچھے لکھایا ہوا ہے جی غلام اہل بیت غلام ہیں جی جی میں سی حضرت اور تمہیں بتاؤں اہل بیت والے کون ہیں حضرت جی تلوار ماری اس نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی اور لکھا ہے کہ وار اتنا سخت تھا کہ تلوار کاٹتی کاٹتی کن پٹی تک آ گئی حضرت ایتھے تو حضرت جی پاچھا لگ جائے تو گنا نکل آنی نے گولیاں چل جاندی ہیں حضرت گرفتار ہو گئے حضرت حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پہ لیٹے تھے پانی پیش کیا گیا آپ کی بارگاہ حضرت کی اس کے چہرے پہ نظر پڑی فرمایا پہلے اینو پیا ہو فرمایا پہلے اینو پیا ہو پانی لے کے گئے بوکس تھا نا دل میں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا اس پانی میں کچھ ملایا گیا مجھے مارنے کے لیے اس نے نہیں پیا پانی اسی طرح واپس آیا تو آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا اے عبد الرحمن کہ تو علی دے کردہ پانی پی لیندہ نا تے علی نے انہی دیر جنت چنی سی جانا جن دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیندہ ہے تو رہ گئے کئی واہ میں رہ گیا زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتے ہیں رنگ آسمان کیسے کیسے نہ ہے کسر دارا نہ گور سکندر زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے رہ کے تے وہی ہیں وہی وارث شاہ دا میدان اج بھی زندہ ہی ہے جنڈے اللہ شیر خان جڑا رہ گیا سی حضرت جنوں وہی کہنے کہ رہ گیا سی کدی رہ کے تے وہی کدی اللہ واسطے ہاتھ روک کے کدی اللہ واسطے معاف کر کے کدی اللہ واسطے غصہ پی کے وے کدی اللہ واسطے لف کے وے پھر ویتے میں اللہ کی نیاں بلندیاں تا کر حضرت حبیبی اجمی رحمت اللہ تعالی تسبیح پڑھ رہی تھے اللہ 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 جڑا مرشد نے سبق دیتا اور حضرت جی دعا کریا کرو یا اللہ پرونٹھے کھان دی عادت پہ گئی ان پرونٹھے دے رکھی ہیں اللہ حضرت نے بھی عرض کی نہ پہلے ہی تو نے اے کریم لقمائیں تر کھلائے کیوں کیونکہ بڑا ڈاڈا کام ہے حضرت پرونٹھے کھان دی عادت پہ یہ ہوئے تو سکیاں کتے کھا دیاں جاندی ہیں لیکن نائی فقیر تھی آزمائش حضرت آپ نے تو صبر شکر کر لیا لیکن لکھا کہ بی بی صاحبہ سے نہیں ہوا وہ آگے نا آپ کو کہتی ہیں حبیب یہ کیا تصویر لے کے بیٹھے رہتی ہیں ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی یا جا کے کوئی محنت مزدوری کرو دانا آدمی تھے بیوی سے بحث نہیں کی تسبیح لوٹا مسلح قرآن شریف لیا جنگل ٹر کے جڑا مرشد نے سبق دیتا سی پکایا سارا دن رات پڑی تو گھر آ گئے بیوی پہلے انتظار میں کھڑی تھی آتے سب سے پہلا اس نے سوال یہ کیا حبیب مزدوری کی تھی جے آپ نے فرمایا وہ کی تھی اور پوچھ دیجئے مزدوری کی تھی تو کتنے مزدوری کی آپ فرمانے نے میں ٹالیا انہوں میں کیا گل ہے بھی میرا جڑا مالک ہے نا بڑا کریم ہے میں نے مزدوری منگ دیا شرم آ گئی ہے کریم کے نہیں ہے کریم ہے جو ٹورن پھرن دے دینا جو کریم نہ ہوتا تھا سب تو پہلے میں ہی تھا ان کو نہیں تھی لبنا کریم ہے اور کنا کریم ہے ہمیشہ جنہیں جوان بچے پتر بیٹھے بہت اپنے آپ میں کنٹرول کو ڈر ہوتا ہے انہا بدشا ربی کا لشدی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دور سے چور پھڑیا گیا تنہا پتہ اسلام کی چور دی صدا ہے ہاتھ وڑ دے ہوتا تو ہاتھ وڑنے لگنا تو رو پیا کہندہ حضور میں نے چھڑ دیا آپ نے فرمایا کیوں چوری نہیں کی تھی فرمایا چھڑ کی میں نے عرض کردہ حضور ایسے ہی چھڑ دو کہ مجھے پہلی چوری کی تھی تو پھڑ کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رو پیا آپ نے فرمایا تینوں شرم نہیں آندی کہ تو چوری کرنا تو جھوٹ بولنا پہلی باری تو پھڑتا ہی نہیں ہے بڑا دھیان دریو ہمیشہ لیکن پتر جی تو پھڑتا جائے نا پھر بڑا ڈاڈا کام دیا بڑا ڈاڈا جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں جے چاہیں تے شاہ کو در در خیر منگائیں ہمیشہ ڈریو دیکھو مڑے دا بڑا دھیان کری دکھ ویسے میں اپنے معاشرے تے ماڑے نہ کھلونا والا کوئی بھی نہیں بڑا دھیان کری بی بی صاحبہ چپ کر گئی ہیں کیا نہیں اچھا چلو کل آپ فرمانے اگلے دن پھر ہون جی گیا رات پہ ہی کار آیا پھر کل اللہ سوال مزدوری کی تھی فرمایا تے پہلے آپ نے فرمایا میرا مالک بڑا کریم ہے مزدوری منگ دیا شرم آ گئی بی بی صاحبہ غصے جا کے کہنے لگی ہوں جی تو کل جاؤ گے نا تو جا کے کام نہیں شروع کرنا پہلے 2 دن دی مزدوری لینی دے تے پھر وہ کام کرنا نہیں تو پھر کسی اور دا کریو جا کے
حیدر جی ان کے سے فقیر میں پتا کہ تیر کے میں لگتا ہے تھے آ کے فرماندے نے میری اکھاں پہ جگی یعنی گل کی کر چھڑی کیونکہ حضرت یہ دنیا دار لوگ ہیں یہ تو فقیر نو پتا ہے حضرت جی اللہ اللہ دے رسول نہ تعلق کی سے حضور بلے شاہ نے کیا نہیں سی آپ فرماندے نے جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس دا لانا سونے ملن نظارہ آسان نہیں یار بٹانا آئے آئے جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس دا لانا سونے ملن نظارہ آسان نہیں یار بٹانا ہے آپ فرماندے نے میں ساری رات روندہ رہے نے کیا کی چھڑے کتھے جاؤں دا در چھڑ کے ہے کوئی ایسا 70 ماہ تو بعد پیار کرنا بہرحال آپ فرماندے تیسرا دن آیا میں پھر ٹر گیا سارا دن ہوں دی اللہ اللہ کی تھی رات پہ ہی تکار آ گیا فرماندے نے بڑا پریشان آج ہوں کی کھواں گا کی میں ٹالاں گا پتہ نہیں کی کیے گی آپ فرماندے نے میں کیا باہر ہی بہ جاؤں ادھی کا رات ہوئے گی نا کان ٹاپ کے ٹر جاؤں گا آپ فرماندے نے میں تصویر کٹی پھر بہ گیا پھر اللہ اللہ شروع کر چھڑی فرماندے ادھی کا رات ہوئی نا میں کار آیا تو کی ویکھاں کہ جڑا نا وہ کروں تو پیا اٹھے تو کچھ پکڑن دی خوشبو پئی ہے فرماتے میں بڑا حیران ہوں ادھی گھر رات نو فقیر دے گھر چولہا کیوں بل پیا کہنے نے پھر خیال آیا پنڈو کسی نے ترس آیا ہونا کو دے گیا ہوئے گا ہوں تو کان ٹپن والی گل ہی نہیں سی نا ہوں تو ظاہر بوئے کھڑکانا سی فرماتے نے میں بوا کھڑکا فرماتے نے بی بی نے دروازہ کھولیا تو کی ویکھنا کہ بڑی خوش تے کپڑے بھی نویں پائے کہ میں بڑا حیران ہویا نہیں خوش کیا ہوں تے نویں کپڑے کتوں لے سو فرماتے نے سوال میں خود نو کیتا جواب وہ دیندی ہے کہندی ہے بیب کدے کل کام کرتے رہے ہو تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم ہے فرماندے نے میں پوچھا کیوں کی ہویا کہنے لگی آپ ہی گھر آ کے دیکھ لو فرماندے نے کار گیا تے ویڑا پریا ہے جو جو چاہیے سی مالک نے سارا کچھ ہی ڈوریا ہے کہنے لگی تسی تے مزدوری کرن ڈے سو نا یا تہاڈے مالک نے بندے بھیجے سن تے سارا کچھ وہ دے کے گئے فرماندے نے میں رو پیا تے فرماندے نے روندیاں ویکھ کے نا ذرا دا بھی دل نرم پی گیا تے مینوں کہنے لگی حبیب رو نا صرف سامان نہیں آیا نال پیغام بھی صرف سامان نہیں آیا پیغام بھی ہے فرماندے نے پوچھا پیغام کیا ہے تو کہنے لگی پیغام آیا ہے حبیب تو کام چ کمی نہ آن دئی اسی مزدوری چ نہیں آن دیا ہے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتی اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے تو سورے جائیں پیکے جائیں پرال جائیں مامے ال جائیں چاچے ال جائیں خالہ ال جائیں پھوپھو ال جائیں اور تیرے ملے جی تیرا رب دا گھر ہے تو کدی آئے ہی نہیں ہے نہیں یار آؤ آؤ کچھ کر لئیے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آوندا کوئی کر کے مقصد آل چلیا غلام فریدہ ایتے سب مسافر نہیں کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا وما علینا الا البلاغ المبین